کتاب و سنت میں بہت سے وظائف بتائے گئے ہیں، بہت سے ایسے اذکار ہیں جو مومنین کو اس لیے سکھائے گئے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کریں اور اس یاد کی برکت اور اس پکار کی برکت سے ان کی مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائیں، ان پر آسانیاں پیدا فرمائیں، انہیں اطمینان عطا فرمائیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عموماً لوگوں نے کچھ ایسے اوراد و وظائف ایجاد کر لیے ہیں جن کی شریعت اسلامیہ میں دلیل نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز کی دلیل نہ ہو اس کو شرعی، دینی یا اسلامی وظیفہ نہیں قرار دیا جا سکتا، اسے اسلامی وظیفہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض دفعہ ایک انسان کوئی سورت پڑھتا ہے اور اس سے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ مثلاً اس نے 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی تو کلام برکت ہے، اس کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کتاب تو ساری کی ساری شفا ہے نا، مبارک کتاب ہے، لیکن وہ شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ دوسروں کو نہیں بتایا جائے کہ سورۃ یاسین 10 دفعہ پڑھیں تو یہ کام ہوتا ہے۔ اس کا ذاتی تجربہ، اس کا شریعت کے حکم یا شرعی مسئلے سے تعلق نہیں۔ اس طرح کے بہت سے ایسے وظائف ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور پھر اس کو اسلام کا وظیفہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور یہ جو فضیلت ہے، اس کی جو ثواب ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے گویا کہ بتایا ہوا ہے۔ لاہور میں ایک صاحب ہیں جو شیخ الوظائف کے نام سے مشہور ہیں، شیخ الوظائف، ابکری وظیفے بتاتے ہیں وہ، طارق مجذوبی کے نام سے۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے سامعین ہوں وہ بات کو شعور کے ساتھ سنیں کہ خطیب صاحب نے جذبات میں آ کے ہی اپنے کسی مقصد کے لیے کوئی ایسا مسالہ لگایا کہ بندہ کہتا کمال ہو گیا، یہ تو بالکل دین کی بات ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو بہت سے وظائف انہوں نے بتائے ہیں، ان میں سے ایک وظیفہ حامیم لا ینصرون کا، حامیم لا ینصرون، آپ کو لگتا ہوگا قرآن پاک کی آیت ہے، حامیم لا ینصرون، جی ایسے محسوس ہو رہا ہے نا، جبکہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ لیکن جب لا ینصرون بھی آپ نے سنا ہوا ہو، حامیم تو اکثر آپ سنتے ہو، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے اس کے لمبے چوڑے فضائل بیان کیے ہیں، میں کچھ کا اشارہ کروں گا۔ پہلے وہ مقامات میں آپ سے عرض کر دوں جہاں یہ الفاظ آئے۔ لا ینصرون تو کئی مقام پہ آئے، لیکن میں نے صرف ان 2 مقامات کا انتخاب کیا ہے جو جنگ اور فتح سے متعلق ہے، چونکہ حامیم لا ینصرون کا جو کلام ہے یا جو حدیث ہے، حدیث میں اکٹھا آیا ہے، تو وہ جنگ کے تناظر میں ایک بات ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو 7 مقامات ہیں جہاں پر حامیم آیا ہے۔ ان صورتوں کو عموماً حوامیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورت نمبر 40 سے لے کر 46 تک، سورت مومن سے لے کر الاحقاف تک، یہ مسلسل صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ 3 صورتیں تو وہ ہیں جن میں ایک جیسا ہی کلام ہے شروع میں۔ سورت مومن ہے حامیم تنزیل من اللہ العزیز العلیم، اور آگے غافر الذنب کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورت جاسیہ کی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ اسی طرح جو آخری مقام ہے سورت الاحقاف کا، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ تو 3 آیتیں تو وہ ہو گئیں، حامیم، اس کے بعد قرآن مجید کا بیان۔ اسی طرح سورت حامیم السجدہ ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتو، تو یہ
چوتھا مقام ہو گیا، ترتیب کے اعتبار سے دوسرا مقام ہو گیا۔ اس کے بعد سورۃ الشورى ہے، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک۔ اور ایک مقام ہے سورۃ الزخرف کا، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہاں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں کہیں یہ حروف آتے ہیں وہاں زیادہ تر قرآن مجید کا ہی بیان ہوتا ہے۔ سورہ القلم اور مریم کے علاوہ تمام مقامات پر قرآن مجید کا بیان ہے جہاں پر یہ حروف آئے ہیں، تفصیل پھر عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح سورہ دخان میں ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ یہ جو کلام ہے حامیم لا ینصرون کا، تو جو پہلا حصہ تھا حامیم والا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ دو آیات میں نے وہ پیش کرنی ہے جن میں لا ینصرون کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یضروکم الا اذی۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، بس تھوڑی بہت کو تکلیف پہنچا دیں گے، یعنی جس سے آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور بالکل آپ کو دبا کے رکھ دیں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں۔ بس کچھ اذیت دے سکتے ہیں، کوئی ٹینشن دے سکتے ہیں، کوئی تکلیف کو ہلکی پھلکی پہنچا سکتے ہیں، اذی کامن نون ہے۔ گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کچھ الٹ پلٹ کر دیں گے، الا اذی وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ۔ اگر وہ اہل کتاب تمہارے مقابلے میں آئیں تو تم سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ تو اندر پکا ایمان ہو تو پھر آدمی ڈٹتا ہے جب تیروں کی بارش ہو رہی ہو، تلواریں چل رہی ہوں، ویپن چل رہے اور موت سامنے کھڑی نظر آتی ہو تو کھڑا کون رہے گا؟ جو اندر سے کلیئر ہو، مومن ہو اور اس کو اپنی آخرت نظر آتی ہو کہ یہ تو قربانی کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، جسے یہ نظر آئے فزت ورب الکعبہ، وہ قربانی دے گا نا۔ یہ کہاں تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں تم سے زیادہ ڈرتے ہیں یہ۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ۔ خیر وہ آگے چل کے بات ذکر کی، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ مقابلہ تمہارا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا ينصرون، بھاگیں گے اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ دوسرا حصہ یہ آیت سورۃ آل عمران کی ہے، اور اسی طرح سورۃ الحشر میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ اصل میں جواب ہے منافقین نے اہل کتاب سے کہا تھا، منافقین نے یہودی قبائل سے کہا تھا کہ اگر تمہیں یہ نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، تمہارے خلاف کوئی بات نہیں مانیں گے سنیں گے، اور مقابلہ ہوا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر ان کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ اگر یہود مدینہ کو، اہل کتاب کو مدینہ سے جلاوطن کیا گیا تو منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ لا يخرجون معهم وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور ان کے خلاف اگر جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ جو کہنے مدد کریں گے، یہ مدد بھی نہیں کریں گے، لا ينصرونہم، مدد بھی نہیں کریں گے۔ دو باتیں ہو گئیں، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اور بالفرض اگر یہ مدد کو آ ہی جائیں، مدد کرنے کا تہیہ ہی کر لیں، مقابلے میں اتر ہی آئیں، تو کیا ہوگا؟ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ یعنی زیادہ دیر مومنوں کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتے، جری جوانوں کا مقابلہ زیادہ دیر نہیں کر پائیں گے، آئیں گے اور کچھ آئے بھی، لیکن کتنی دیر ٹکیں گے وہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، نہ اہل کتاب کی مدد کی جائے گی، اہل کتاب جو کہ کافر ہیں نہ ان کی مدد کی جائے گی،
اور نہ ان منافقوں کی مدد کی جائے گی جو اندر سے کافر ہیں ظاہراً مومن ہیں، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ثم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون جس کو وظیفہ کہتے ہیں لوگ، اس کی حقیقت کو میں نے بیان کرنا ہے۔ پروفیسر پڑھے لکھے لوگ وہ بھی گویا کہ اس کلام سے کنونس ہو گئے کہ ایک بندہ قرآن کا وظیفہ بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسنون وظیفہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے وظیفہ کیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ و اہل بیت نے یہ وظیفہ کیا ہے اور ان کا یہ عام وظیفہ تھا، اور کچھ حدیثوں کے حوالے بھی دے رہا ہوں، تو عام آدمی کیسے پرکھے گا جی؟ ایک آدمی حدیث کے ریفرنس سے بات کر رہا تو عام آدمی کیسے اس کو پرکھ سکتا ہے؟ اس لیے عمومی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بات کا علم نہ ہو تو ان سے پوچھ لو جن کے پاس علم ہے۔ دلیل تو اللہ اور اس کے رسول ہے نا، نہ میں دلیل ہوں، نہ آپ دلیل ہیں، نہ امام کعبہ دلیل ہے۔ غیر نبی دلیل نہیں ہے، دلیل رب کی وحی ہے، اور غیر انبیاء سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، جن سے غلطی ہو جائے وہ دلیل نہیں بن سکتے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، ہمارا یہی منہج ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اور یہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم ایک طرف اللہ کے رسول کا فرمان ہو، ایک طرف کسی خلیفہ راشد کا بھی فرمان ہو بالفرض، تو اللہ کے رسول کا فرمان لے لیا جائے گا اور خلیفہ راشد کا فرمان بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل منہج۔ اور کچھ منفی اثر بھی لیتے ہیں اس کا کہ علماء سے اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی ایک غلط رویہ ہے۔ تو خیر یہاں بات یہ تھی کہ دلائل جب ایک آدمی پیش کر رہا، اور میں وہ دلائل کا ہی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان دلائل کی حیثیت کیا ہے، یہ وظیفہ ہے بھی یا نہیں، اور اس کے جو فضائل بیان کیے کہ میں کوئٹہ گیا، میں کراچی گیا اور اس طرح کی باتیں، اور اس نے وظیفہ کیا اور اس نے چھوڑ دیا تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اور پھر ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو وظیفے کی اجازت دی تھی۔ بس جب ایک وظیفہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا، کسی کی اجازت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ وظیفہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اس کی جو برکات آپ نے بیان فرمائی ہوں، کسی کے اجازت دینے نہ دینے سے وہ برکات کم ہوتی ہیں یا ان میں اضافہ ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ کہتے ہیں میں نے وظیفہ دیا تھا، اجازت دی تھی، تو کتے بھی ڈرتے تھے، اور اس کے بعد اس سے میں نے وظیفہ لے لیا تو وہ وظیفہ کرتا تھا تو کتے اس پر بھونکتے تھے۔ تو حیثیت تو تمہاری ہوئی نا، وظیفے کی تو کوئی نہ ہوئی پھر نا۔ یعنی کیا سبق دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم ہی ہیں جو کچھ ہیں؟ کلام کا بتائیں، اگر کلام کوئی ہے اور اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں جی جو فضائل اس کے بیان کی، آپ خود حیران ہوں گے، یار اتنے بڑے فوائد جب بتائے جا رہے ہوں تو عام بندہ تو سوچتا ہے یار میں وظیفہ کیوں نہ کروں، یہ مجھے تو ضرور یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ ہے وہ سارا فراڈ، لیکن میں آپ کو ذرا سنا دیتا ہوں۔ اور یہ دو جملے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہیں آپ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ پروفیسر صاحب ہی بتا رہے ہیں ہمیں تو یہ تو وظیفہ کرنا چاہیے۔ وہ صاحب بیان کر رہے ہیں، بڑے دھڑلے سے بیان کر رہے ہیں۔ اچھا وہ فضیلتیں سنیں اس کی، اس وظیفے کی، حامیم لا ینصرون وظیفے کی جو فضیلتیں انہوں نے بیان کی، ان فضیلتوں کے لیے کوئی دلیل تو ان کے پاس نہیں ہے، بس یہ کہ مجرب ہے اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کہا اور میرے بزرگوں نے مجھے کہا، میرے بزرگوں نے مجھے اجازت دی اور میں آپ کو اجازت عام دیتا ہوں، اور اس طرح کی چیزیں۔ کہتے ہیں جی یہ مسنون وظیفہ ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس کو وظیفہ کہنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسنون کیسے ہو سکتا ہے؟ جو وظیفہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، نہیں بتایا، وہ کیسے مسنون ہو سکتا ہے؟ دو باتیں ہوگی۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جو آدمی زندگی سے مایوس ہو اور موت کی تمنا کرتا ہو، وہ بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی کام ٹھیک ہو جائے گا، ایک دفعہ آزما کے ضرور دیکھے گا۔ اور کہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جائیں، تو یہ شریعت سازی یہاں کچھ لوگ کرتے ہیں، شریعت اپنی شریعت بناتے ہیں۔ شریعت وہ ہے جو ما انزل اللہ ہے، جسے اللہ نے نازل کیا اس کا نام شریعت ہے۔ کہتے ہیں جناب یہ وظیفہ کریں گے تو جادو کا حملہ نہیں ہوگا، قاتلانہ حملہ بھی نہیں ہوگا، اور بمبوں کی بارش ہوگی، گولیاں چل رہی ہوں گی، فائرنگ ہو رہی ہوگی، کسی چیز سے کچھ نقصان نہیں ہونے والا، کوئی گولی اثر نہیں کرے گی، کوئی بم اثر نہیں کرے گا، کچھ بھی ہو جائے کوئی چیز اثر کرنے والی نہیں اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو۔ اور پھر انہوں نے کہا فلاں آدمی تھا، وہ اس کو کچھ نہیں ہوا، اس کا باپ بڑا بہادر تھا،
وہ مارا گیا مقابلے میں، لیکن بیٹا اتنا بہادر تو نہیں تھا، لیکن اس نے یہ ورد کیا ہوا تھا، لہذا وہ تبھی موت مرا۔ ایک بندہ اللہ کے راہ میں گولیوں سے چھلنی ہو گیا، اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یہ موت بہتر ہے یا بستر پر طبی موت بہتر ہے؟ بتائیے جی، کیا وظیفہ بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ بس یہ وظائف میں لگے رہو، اور وہ اصل جو مومنانہ زندگی ہے اس طرف نہ آؤ، اور ڈراؤ لوگوں کو، پھر خوف زدہ کرو۔ ہاں جہاں ثابت ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، آمنا و صدقنا، لیکن جو بات میں اپنی طرف سے کروں گا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ وہ دلیل نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مستند وظیفہ ہے، حالانکہ یہ وظیفہ ہے نہیں، یہ اصل کے اعتبار سے شعار ہے، اور اس کی وضاحت بھی میں تھوڑی سی کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ذکر بار بار کریں، یہ ورد ہے، یہ وظیفہ ہے، بار بار پڑھیں، جیسے بعض اذکار اور وظائف کی تعداد بتائی گئی ہے کہ اتنی تعداد میں پڑھیں، اتنی بار پڑھیں، وظائف ہیں، آپ جانتے ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کہیں نہیں بتایا۔ شعار ہوتا ہے جنگ میں، یہ کوڈ ورڈ ہوتا ہے، یہ جنگ کا پاس ورڈ تھا، شعار اپنوں کی پہچان کے لیے کوڈ ورڈ تھا، یعنی ایسا لفظ بطور کوڈ کے استعمال ہوتا ہو، اور وہ بھی رات کے وقت استعمال کرنے کے لیے۔ رات کو، یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کو سمجھنا میں ضروری ہے، چونکہ جو سارے دلائل ہیں کہ یہ مستند وظیفہ ہے، یہ مسنون وظیفہ ہے، یہ صحابہ اہل بیت کا وظیفہ ہے، اور اس سے بڑی پکی بات ہو نہیں سکتی، اور اس طرح کی ساری باتیں جو مجذوبی صاحب نے کی ہیں، ان ساری باتوں کا توڑ دو لفظوں میں ہے کہ ان دو لفظوں کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ شعار سمجھ لیں پہلے آپ کہ شعار وظیفہ نہیں ہوتا، اگر وہ شعار ہے تو وظیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وظیفہ ہے تو شعار نہیں ہوگا۔ میں ذرا آسان لفظوں میں بات سمجھا دوں، آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یا موبائل کے اوپر پاس ورڈ لگاتے ہیں نا، اور وہ پاس ورڈ عام ہو اور ہر ایک کے سامنے آپ ذکر کر رہے ہوں، بول رہے ہوں، وہ کوڈ ورڈ ہر جگہ عام ذکر کر رہے ہوں، اس کا ورد ہو رہا ہو، اس کے وظیفے ہو رہے ہوں، اور اس کے اعلانات ہو رہے ہوں، ہر ایک کو بتایا جا رہا ہو، تو نہ تو وہ پاس ورڈ ہے نہ وہ کوڈ ورڈ ہے، یا ہوتا ہے؟ اس کی تو روح ہی نہیں ہے، پاس ورڈ کی اور کوڈ ورڈ کی تو روح ہی نہیں ہوتی، وہ تو سیکرٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب اس کو آپ وظیفہ کہیں گے تو گویا کہ آپ پاس ورڈ کو وظیفہ کہہ رہے ہیں، کوڈ ورڈ کو آپ ورد کہہ رہے ہیں، یہ ہے اصل خرابی۔ لیکن ظاہر ہے اس چیز کو سمجھنا ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ 3-4 حدیثیں اس بارے میں عرض کرتا ہوں، وقت ہوا چاہتا ہے۔ پاس ورڈ جو ہے، ایک تو میں نے کہا کہ وظیفہ نہیں ہو سکتا، اس کی میں ایک اور دلیل ذکر کرتا ہوں، پھر آپ کو بات پوری سمجھ آئے گی۔ یہاں حامیم لا ینصرون ہے تو ہو سکتا نہ سمجھ آئے، یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا قرآن تو ورد کے طور پر ہو سکتا ہے، اس میں کیا اشکال ہے؟ میں آپ کو وہ پاس ورڈ بتانے لگا ہوں، وہ شعار، وہ جنگ کا کوڈ ورڈ بتانے لگا ہوں، جو آدمی ذرا سا بھی سوچے تو کہے نہیں یہ تو وظیفہ کیسے ہوگا جی۔ حضرت سلمہ بیان کرتے ہیں، غزونا مع ابی بکر رضی اللہ عنہ، ہم نے غزوہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے۔ کس زمانے کی بات ہے؟ فرماتے ہیں زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، نبی پاک کی حیات طیبہ کے اندر ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے غزوہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کسی جنگ میں نہ بھی ہوں تو اس کو غزوہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں سپاہ سالار سیدنا ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فَكَانَ شِعَارُنَا امت امت، اور اس غزوے میں ہمارا شعار تھا امت امت، شعار، پاس ورڈ، کوڈ ورڈ، امت امت۔
کیا مطلب؟ رات کا وقت ہو، دشمن کا حملہ ہو جائے، دشمن کے لوگ بھی موجود ہیں، اپنے بھی موجود ہیں، اندھیرے میں کیسے پتا چلے کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے؟ کوئی بندہ سامنے آ گیا، معلوم نہیں ہے کہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، سجن ہے یا دشمن ہے، معلوم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں امیت امیت، آگے سے جواب آتا ہے امیت امیت، اپنا ہی ہے، پاسورڈ اسے معلوم ہے، شعار، پہچان کے لیے۔ اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے جس میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن بھی پاسورڈ تھا ایک جنگ میں۔ اب عبداللہ اور عبد الرحمن تو ورد نہیں ہے نا جی، میں اس ضعیف روایت کو دلیل نہیں بنا رہا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ دلیل جس روایت کو بنا رہا ہوں وہ یہ صحیح روایت ہے جس میں حضرت سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے ہم نے جو غزوہ کیا تھا اس میں ہمارا شعار تھا امیت امیت، مار دے مار دے۔ کیوں جی؟ ویسے آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ مار دے وظیفہ ہو سکتا ہے؟ سمجھداری سے ذرا بتائیے گا۔ مار دے امیت امیت، مار دے، یہ وظیفہ تو نہیں ہوتا نا جی، تو وہ پاس ورڈ ہے پہچان کے لیے کہ اگر اپنوں کو یاد ہوگا، اپنوں کو پتا ہوگا کہ یہ ہے، دشمن کو نہیں معلوم۔ تو یہ تو شعار تھا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ حامیم لا ینصرون بھی شعار تھا، ورد وظیفہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان بیتکم العدو، اگر دشمن رات کو تمہارے اوپر حملہ کر دے، اگر دشمن تم پر شبخون مارے، بیت یبیت، رات کو حملہ کرنا، اگر رات کے وقت میں دشمن تم پر حملہ آور ہو جائے، فقولوا حامیم لا ینصرون، تو تم کہنا حامیم لا ینصرون۔ رات کے وقت میں دشمن حملہ آور ہو جائے تو یہ کہنا۔ ایک روایت یہ ہوگی، یہ روایت ترمذی کی ہے، کتاب الجہاد میں ہے، حضرت توجہ فرمائیے، ما جاء فی الشعار باب ہے، کتاب الجہاد میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شعار کے بارے میں اسلام کے اندر کیا چیز آئی ہے، اور پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو میں نے ذکر کی۔ اس کا مطلب یہ شعار کی بات ہے، ورد اور وظیفے کی بات نہیں ہے۔ دوسری روایت، ما اراہم اللیل، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ آج رات الا سیبیتونکم، آج رات وہ تم پر حملہ کر دیں گے، آج رات دشمن تم پر حملہ کر دے گا، میرا یہ خیال ہے کہ وہ حملہ کر دے گا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ غزوہ احزاب میں یہ بات آپ نے بیان فرمائی، خیر میں اس تفصیل میں بھی نہیں جاتا، میرا یہ خیال ہے کہ رات کو یہ حملہ کر دیں گے۔ ان فعلوا، اگر وہ ایسا کریں، یعنی دشمن حملہ کر دے، تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے، اور آپ جانتے ہیں دو لڑائیاں تھیں، آمنے سامنے تیر و تفنگ مڑ بھیڑ ہوتی تھی، دور سے تو وار نہیں تھا، یہ میزائل نہیں تھے، یہ ایٹم بم نہیں تھے، یہ آپ دوزیں نہیں تھیں، یہ دور سے نشانہ بازی نہیں تھی، اس وقت کی لڑائیاں آپ سمجھتے ہم۔ فرمایا فشعارکم، تو تمہارا شعار یہ ہو حامیم لا ینصرون۔ گویا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرما کے ان کو یہ فرما دیا کہ میرا خیال ہے کہ رات کو دشمن تم پر حملہ آور ہوگا تو تم یہ شعار استعمال کرنا، یعنی یہ پاس ورڈ، یہ کوڈ ورڈ استعمال کرنا۔ مراد یہ تھی کہ اپنوں کے پہچان کے لیے، جو کہ روح ہے شعار کی۔ ایک روایت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان بیتم، اگر تم پر رات کو حملہ ہو جائے، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حَامِيمْ لَا يُنْصَرُونَ، تو تمہارا شعار یہ ہونا چاہیے حامیم لا ينصرون۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے۔ پھر رجل ینادی بالشعار، یعنی شعار کے الفاظ کیا ہوں اور شعار کیسے پکارا جائے، یعنی جنگ کے دوران میں کیسے کوڈ ورڈ کا استعمال ہو۔ تو یہ روایات جو ہیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، ان میں کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جن میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ وظیفہ ہے، لیکن ہے تو یہ جہالت کہ ایک پاس ورڈ ہے، کوڈ ورڈ ہے،
اور اس کو آپ وظیفے کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور بے شمار لوگوں کے اندر اس کو فلوٹ کر رہے ہیں ایک چیز کو، اور لوگ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ آدمی کا کام ہو جاتا ہے اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اس میں کمال ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہندو جوگی کے پاس کوئی جائے اور اس کا کام ہو جائے، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے ہاں جی ہندوؤں کا مذہب ٹھیک ہے یا ہندو جوگی ٹھیک تھا، یہ تو نہیں کہیں گے نا۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں آزمائش کی جاتی ہے بندوں کی کہ اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے، دین پر قائم رہتا ہے، یا ظاہر پرستی میں آ کر جس میں کوئی فائدہ اس کو نظر آتا ہے مظاہر پرستی میں آ کے اسی کام میں لگ جاتا ہے، کھڑا رہتا ہے کہ نہیں کھڑا رہتا، یہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ آپ وہ اتھینٹک وظیفہ پڑھتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، اور مالک ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے کلام پر اس کو یقین ہے یا نہیں ہے، جو میرے رسول نے بتایا اس پر اس کا یقین ہے کہ نہیں، اس پر قائم رہنے والا ہے کہ نہیں، بس ذرا سا کیا اور اس کے بعد نہیں، یا مولوی صاحب بڑی دعائیں کی، فائدہ کوئی نہیں۔ تو یہی تو دیکھا جا رہا تھا کہ یقین ہے یا نہیں۔ تو بعض دفعہ انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا یقین ایسا پکا ہوتا ہے کہ اس کا وہ کام ہو جاتا ہے۔ کرنے والا تو اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی صرف وہی ہے جو الوہاب ہے، جو سخی لکھ داتا ہے، الوہاب وہی ہے، وہاب وہی عطا فرمانے والا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے وہ بانچ کر دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ بہت علم والا بھی اور بہت قدرت والا بھی، فیصلے علم اور قدرت کے ہیں، اس کے رکاوٹ نہیں ہے اس کے آگے۔ تو یہ آزمائش کا ایک جہان ہے، اس لیے ظاہری طور پر اس نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، یہ فلاں فلاں کچھ نہیں ہے، اصل وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کو شعور کے ساتھ سیکھیں، پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔